لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وجده وعبده وأمه وعتقه وشيته ومصيبته والمدفون بأرض كربلاء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى والضياء كيف الورى مصباح العلم جميع الشيم. یا صاحب الجود والکرم یا صاحب الثقلین امام الحرمین رب المشرق والمغربین جد الحسن والحسین مکی المدنی القرشی المولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق حق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زوفم بدنی صلوہ محمد. عزیزان محترم، برادران ملت، بارگاہ باب الحوائج میں حاضری دینے والوں، یہ در دعائے زہرا کا در ہے، تمنائے علی کی چوکھٹ ہے، جس کا لقب باب الحوائج. چار مصرے تاکہ میں آپ حضرات کے ذہن عالی کی زمین کو ہموار کر سکوں. ہم تو زندہ ہیں فقط جرأت و احساس کے ساتھ. ہم تو زندہ ہیں فقط جرأت و احساس کے ساتھ. منسلک روح ہے فقط طے کرے حساس کے ساتھ. اور تو نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا. کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ؟ بابا دے بلند نہ رہے سلوات. شاید بیدار ہوئے. کس کی چوکھٹ پر ہے؟ باب الحوائج کی. میں نے جو جملہ زبان نبوت کا نکلا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ رسول جو کائنات جس کا صدقہ ہے، کائنات جس کا صدقہ ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور کائنات جس کے مہر میں ہو اسے حضرت بطول کہتے ہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد. جو فقر کائنات یا لفظ بدل کر کہوں اول کل کے قضائے قدرت، نور مجسم، رحمت عالمین، رحمت کل، اپنے کل قد کے ساتھ دہلیز فاطمہ پر آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، زوفم بدنی
میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ کلام کس کا ہے؟ جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں۔ جب سوتا ہے تب وحی کے تحت، جاگتا ہے تب وحی کے تحت، گود میں کسی کو بٹھاتا ہے تب وحی کے تحت، دوش پر کسی کو بٹھاتا ہے تب وحی کے تحت، زلفے کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے تب وحی کے تحت، کسی کو قریب بلاتا ہے تب وحی کے تحت، کسی کو بلند کر کے من کنت مولا کا خطاب دیتا ہے تب وحی کے تحت، یا کسی سے نکاح کرتا ہے تب وحی کے تحت، کسی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے تب وحی کے تحت، کسی سے نکاح کرے تب رحمت وحی کے تحت ہے، طلاق دینے کا حکم دے تب وحی کے تحت ہے، کسی کو پاس بلائے تب وحی کے تحت ہے، کسی کو بزم سے اٹھائے تب وحی کے تحت ہے۔ وہی پیغمبر جو آدم کا بھی رسول ہے، نوح کا بھی رسول ہے، ابراہیم کا بھی رسول ہے، موسیٰ کا بھی رسول ہے، عیسیٰ کا بھی رسول ہے، یحییٰ کا بھی رسول ہے، یعنی شمون کا بھی رسول ہے، نون کا بھی رسول ہے، اول والوں کے لیے بھی رسول، آخر والوں کے لیے بھی رسول، یعنی جب سو جائے تب رسول، وہی رسول درے زہرا پر آ کر کہتا ہے ذوفم بدنی، محمد کے جسم میں ذوف نہیں، رسالتوں کے جسم میں یعنی ذوف ہے، نبوتوں کے جسم میں ذوف ہے، نبی کی سیرت بتا رہی ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں ذوف ہو، آپ کے عمل میں ذوف ہو، آپ کی شریعت میں ذوف ہو، آپ کے کردار میں ذوف ہو، آپ کے خاندان میں ذوف ہو، آپ کی نسل میں ذوف ہو، تو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا، وہ ایک ہی در پر آ جانا۔ نبی کی سیرت بتا رہی ہے اور آ کر فرماتے ہیں ذوفم بدنی۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، مجھے زیادہ وقت لینا نہیں ہے، دو چار باتیں ایسی ہیں جو ملت کے کام آ جائیں۔ فرش ادا ہے، یہاں کون آتا ہے؟ رحمت للعالمین در فاطمہ پر ہے۔ فرش ادا کی یہ عظمت ہے، جو رسول کے لیے رحمت ہو وہ فرش ادا پر آ جاتی ہے۔ کیا کہا؟ ذوفم بدنی، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ذرا اپنی چادر، برد یمنی چادر لا کر اڑا دی، شہزادی نے اپنے دستے مبارک سے چادر اڑائی، پھر نبی نبوت میں محمد ابن عبداللہ میں یا نبی کسی محفل میں کہتا نظر آیا کہ میں اپنے جسم میں بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں؟ نہیں، کسی محفل میں نہیں۔ یہ صبح قیامت تک کے لیے ملتوں کو، قوم کو، انسانیت کو درد تھا۔ یہ درد ہے قوم کے لیے کہ دیکھو جب مجھ جیسے انسان کے بدن میں ذوف آتا ہے تو میں در فاطمہ پر آتا ہوں۔ اگر تمہارے ایمان میں ذوف ہو، تمہاری شریعت میں ذوف ہو، تمہارے کردار میں ذوف ہو، در فاطمہ پر آ جانا۔ صلوات محمد۔ یہ حضرت انسان شاید نئی بات ہو، حضرت انسان جب پیدا ہوتا ہے تین چیزیں لے کر آتا ہے، ایک بدن، ایک روح، ایک نفس۔ نہ روح کو موت آتی ہے، نہ بدن کو موت آتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، نبی آ کر بتا رہے ہیں اگر بدن میں ذوف ہے تب آ جانا، اگر روح میں ذوف ہے تب آ جانا، بس شرط یہ ہے اس دہلیز پہ آ جانا۔ اگر آپ نے اس دہلیز پر آ کر اپنی پیشانی کو خم کر دیا، آپ کی روح کی بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ کے بدن کی بھی اصلاح ہو جائے گی،
آپ کے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. بیدار آواز بلند صلوات بھیجیے. کیا اصلاح کی ہے؟ صرف ایک جملہ. اب چادر فاطمہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ذات فاطمہ نے وہ تو بہت بلند شے کا نام ہے. صرف جو چادر فاطمہ استعمال کر لے اس چادر میں اتنی صفت ہو جاتی ہے کہ رسالتوں کو، نبوتوں کے بدن کا ذوب جاتا رہتا ہے. دوستو عزیزو، یہ سیرت بتا رہی ہے. اب ہمارے سامنے ردائے فاطمہ تو نہیں ہے، مگر ان کے نام پر علم، تابوت، تعزیہ اگر ان سے مت ہو جائے. دنیا کی بنائی بھی ہے جو بھاگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں. یہ دنیا کی کاریگری ہے. ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو اس کے محتاج ہیں کہ جناب ابراہیم نے کعبے کی جب تعمیر کی اور کعبہ تیار ہو گیا تو آواز دی پروردگارا اب بھیج. تو اب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آواز دو. جب جناب ابراہیم نے، رسول نے، خلیل خدا نے آواز دی، جو ماں کے شکم میں تھا اس نے بھی سنی. آلے کا محتاج نہیں. جو ماں کے شکم میں تھا اس نے بھی آواز لبیک کہی. جو باپ کے صلب میں تھا اس نے بھی، جو صبح اول میں تھا اس نے بھی، جو قیامت تک جس روح نے یعنی جناب خلیل خدا کی آواز پر لبیک کہی وہ حج پر جاتا ہے. خلیل خدا کی زبان پر لبیک کہنے والا حج پر جاتا ہے. پھر جملہ دوہراتی، جس نے جناب خلیل خدا کی آواز پر لبیک کہی. جناب خلیل خدا کی آواز کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچی. جو ماں کے شکم میں تھا اس نے بھی، جو باپ کے صلب میں تھا اس نے بھی، جو دنیا پر تھا اس نے بھی، جو افلاک پہ تھا اس نے بھی. جس نے لبیک کہی ہے وہ حج پر جاتا ہے. جس نے لبیک یا حسین کہا صلوات بھیج دے. یہ سیرت ہے شہزادی کی کہ رسول کہاں آئے، یہ جگہ آئے، کسی کے دہلیز پر نہیں، شہزادی کے در پر. وہ کہا نور نظر، لگتے جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک. میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اب ذوق جو ہوتا ہے وہ کئی طریقے کا ہوتا ہے. اولاد نہ ہونے کا ذوق، دولت نہ ہونے کا ذوق، کسی کی ترقی دیکھ کر ذوق، جی عزت نہ ہونے کا ذوق. یعنی جو بھی ذوق ہے، جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، 76 صفتیں ہیں جو ذوق کے مانند ہیں. جہاں ذوق محسوس ہوتا ہے اصول کافی. العقل والجہل ایک باب ہے، اس میں پہلا باب ہے العقل والجہل. اس میں جہل کی تعریف کی گئی ہے کہ جہل کیا ہے. کسی نے 4 معصوموں پر حدیث مروی ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا جہل کی خلقت، کہ تاریخ کو کھارا سمندر سے، تاریخ کو کھارا سمندر سے خلق کیا گیا. دوستو کسی کو اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عقل کی تعریف، کہ العقل موعد الرحمن وتکسبہ الجنان. عقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. بڑا اچھا نتیجہ آ رہا ہے سامنے. عقل کی تعریف کیا ہے؟ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی نہیں، پیسے والے کی نہیں، انجمنوں کی نہیں، لشکر کی نہیں، بلکہ اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرے.
اور اللہ کی عبادت کرے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی خلقت؟ اللہ نے فرمایا اس کو اللہ نے عرش کے نورانی گوشے سے خلق کیا. جہل کی خلقت تاریک و کھارا سمندر سے، یعنی خلقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر یہ حالت کہنے لگے کہ عقل بھی مجھ جیسی مخلوق، بھئی اس کی خلقت بلندیوں میں عرش سے اور اس کی خلقت پستی سے کھارا سمندر سے، اسے 76 مددگار. اس نے پوچھا مجھے بھی تو 76 مددگار، میں بھی تو عقل جیسی ایک مخلوق ہوں. تو عقل مکمل کون ہے کائنات میں؟ عقل مکمل کون؟ سب سے جب عقل کو خلق کیا اللہ نے 76 مددگار دیے. پہلے مددگار کا نام ہے صبر، جو عقل کا وزیر ہے. پہلے مددگار ہے جو عقل کا وزیر ہے. جو سقا صلاح زکات 76 کے 76 مددگار. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے پاس؟ کہا عقل مکمل کے پاس. جب انم تھا عقل مکمل، کہنا آل محمد صلوات بھیج محمد انا آل محمد. کہ مولا ہم کہ ہماری فاضل طینت سے جو خلق کیے گئے، کوئی دودھ میں ہوگا، کوئی صلاۃ میں ہوگا، کوئی زکات میں ہوگا، کوئی خمس میں ہوگا، کوئی جہاد میں ہوگا. عقل مکمل کا یعنی سب سے پہلا مددگار ہے سب، جو عقل کا وزیر ہے. جہل کو خلق کیا، کہا آگے بڑھ، آگے بڑھا، کہا پیچھے ہٹ. یہ پیچھے ہٹا، کہا ٹھہر جا. تو اکڑ گیا. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر کان من الکافرین، کا جھوٹ نے تکبر کیا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ پروردگارہ عقل بھی مجھ جیسی مخلوق ہے، اسے 76 مددگار، میں محروم. کا مانگ اسے اختیار ملا. جیسے ہی اختیار ملا تو پہلے مددگار کا نام ہے شر. فتنہ، فساد، گھمنڈ، غرور، تکبر. یہ 76 کے 76 مددگار. اب یاد رکھنا جہاں غرور ہے تو عقل والے نہیں ہے، جہاں تکبر ہے تو آل محمد والا نہیں ہے، جہاں حسد ہے تو آل محمد والا نہیں ہے. اس لیے آل محمد والا کون ہے؟ جو صبر کا پیروکار ہو، جو صلاۃ میں ہو، جو زکات میں ہو، جو خمس میں ہو، جو جہاد میں ہو. بھئی رسالت جو ہے عقل مکمل ہے. آج عقل مکمل کہاں کھڑی ہے؟ در زہرا پر. بھئی عقل مکمل در زہرا پر آ کر بتا رہی ہے اگر تمہارے اندر کوئی کمی ہے، ذوق ہے، تو اس دہلیز پر آ جانا. صلوات بھیج دیں محمد. اب عقل مکمل عورت تو نہیں تھے. ایک جملہ سیرت صحابی فرماتے ہیں، اسے سیرت کی کتابوں میں ملا، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. نہیں، رسول اسلام اپنے صحابی کے ساتھ اس دہلیز پر آئے، آ کر دستک دی. شہزادی نے فرمایا منن تھا کہ نور نظر میں. کہا آئیے، آپ کا مکان ہے، آپ ہی کا گھر ہے. تو بیٹی میرے ساتھ صحابی ہے. کہا ٹھہر جائیے، میں پردہ کر لوں، میں پردہ کر لوں. کچھ دیر ہوئی، رسول نے معلوم کیا نور نظر کیا ہوا. دیر ہو گئی کہ بابا چادر اتنی چھوٹی ہے، سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. تو رسول نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ جو صحابی ہے وہ نابینا ہے. کیا تاریخی جواب دیا ہے شہزادی نے، نفسیاتی جواب دیا ہے.
جس میں روح بھی ہے، جس میں بدن بھی ہے، جس میں نفس بھی ہے، پوری انسانیت کو سمیٹ کر شہزادی نے ایک جملہ کہا، بابا اگر آپ کا صحابی نابینا ہے میں تو صحابی ہوں، صلوات بھیج دیں محمد۔ اگر آپ کا صحابی، اب ہماری قوم کا عالم کیا ہے، ہم نے شہزادی کی سیرت کو چھوڑ دیا، بہت بڑا فنکشن ہے، بیٹے کی شادی ہے، اور شادی میں پہنچے تو ہر جگہ تو پردہ تھا، مگر بیٹی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں بال بکھیرے تھے۔ قوم کا یہ حال ہے۔ کہاں شہزادی نے کیا فرمایا؟ سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی میں ماں بہنیں سب کھلے ہوئے سر، نہ محرموں کا مجمع۔ دوستو یہاں کون سی خوشی کے دن؟ یہ ہمارے اندر جو کمی واقع ہوئی، سوچے ہر آدمی، ہر نفس سوچے، ہر عورت سوچے، ہر مرد سوچے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ عورتوں کا عالم ہے تو مردوں کا بھی کیا ہے؟ رسول نے بہترین اسلام نے کلچر دیا تھا کہ دیکھو شریعت میں آپ کے ذوق اگر آ جائے تو ہر ذوق کی دوا در فاطمہ ہے۔ شادی ہو رہی ہے، طبی اعتبار سے آدمی کو پانی پینا بیٹھ کر، کھانا کھانا بیٹھ کر، مگر آج قوم کا کیا عالم ہے، اپنی تہذیب و اپنے کلچر کو تو بالائے طاق رکھ دیا، شادی بیاہ میں کھڑے ہو کے کھانا کھانا، کس کی سنت پر؟ اہل بیت کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، امام حسن کی سنت ہے، امام حسین کی سنت ہے، امام زین العابدین کی سنت ہے، امام محمد باقر کی سنت ہے، امام جعفر صادق کی سنت ہے، امام موسی کاظم کی سنت ہے، امام رضا کی سنت ہے، امام محمد تقی کی سنت ہے، امام علی نقی کی سنت ہے۔ جو لوگ زیارت پر گئے ہیں دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ بیٹھ کے کھڑے ہو کر۔ نبات چیزوں کا فائدہ ہے بیٹھ کے کھانا کھانے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ کھڑے ہو کر غذا کھائیں یا پانی پیئیں، غذا کھائیں تو اس آنکھ میں جاتی ہے جس سے اپینڈکس ہو جاتا ہے، دوسرے کھڑے ہو کے پانی پینے سے زندگی میں گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جی یہ ظاہری فائدہ ہے۔ آل محمد کی سیرت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، یہودیوں کی نصارہ کی شبیہ نہ بنے، یہودی نصارہ کی شبیہ بننا حرام ہے، اور جب یہود و نصارہ کی شبیہ بننا حرام ہے تو بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ کھڑے ہو کے کھانا کون کھاتا ہے؟ حیوان۔ کوئی انسان و حیوان میں فرق کیا ہے؟ کسی کے ہاتھوں میں راشا ہے، پلیٹ ہاتھ میں ہے، منہ تک لقمہ نہیں جا رہا، پلیٹ سے دوسرے سامنے والے کے کپڑے خراب، یا پھر دعوت میں نہ جائے، کھانے پر نہ جائے۔ نبی نے ہر سیرت کو شہزادی کے در پر آ کر کہا، جو فم بنن بنن بدن، میں اپنے جسم میں جو محسوس کر رہا ہوں، یعنی نبی نے قیامت تک کے لیے یہ درد دیا تھا کہ یاد رکھنا، اگر تمہارے ایمان میں ذوق ہو، تمہارے عمل میں ذوق ہو، تمہاری شریعت میں ذوق ہو، تمہاری نماز میں ذوق ہو، تمہارے ایمان میں ذوق ہو، تو اس دہلیز پر آ جانا، یہ دہلیز آپ کے ہر ذوق کو دور کر دے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اس ہر ذوق کو سب سے بڑا ذوق ہے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، حسد۔ سب سے بڑے ذوق کا نام ہے حسد، جو ایمان کو کھا کر
اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتا. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ایماندار ہوں اور حسد کرتا ہے تو سمجھ لینا ظاہر و باطن آل محمد اس طبیب کا نام ہے، اس ڈاکٹر کا نام ہے، اس حکیم کا نام ہے جو ظاہر بھی علاج کرتے ہیں باطن بھی علاج کرتے ہیں، جو بدن کا بھی علاج کرتے ہیں، جو روح کا بھی علاج کرتے ہیں، جو ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، اسے آل محمد کہتے ہیں. یہی درگاہ ہے. آپ آئے ہیں تو دو جملے. آج یہ قوم پڑی ہوئی ہے جو نہیں جانتی حضرت عباس کون ہے. جن کی بچی کو آنکھوں کا نور ملا کس نے دیا؟ ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا. یہ نہیں جانتے کہ امام حسین کے حضرت عباس کون ہے. یہ نہیں جانتے مولا کائنات کے حضرت عباس کون ہے. امام یعنی جناب زینب کے حضرت عباس کون ہے. مگر چونکہ بابا کے یہاں سے آنکھیں ملی تھی میں جو ظاہری مجازی نور دے دے اسے آل محمد کہتے ہیں. نور کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کا کمال کیا ہے؟ یہ آنکھ جو ہے نور مجازی ہے. 7 پردے ایک آنکھ میں ہے، 7 پردے ایک آنکھ میں. کان میں 7 پردے ادھر ہے، 7 پردے ادھر ہے. یعنی خود خلقت حضرت انسان بتا رہی ہے نہ 14 کے بغیر دکھائی دے سکتا ہے، نہ 14 کے بغیر سنائی دے سکتا ہے. جی آپ کا کیا کمال ہے، کیسی فتح ہے. حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں آرزو لے کر، تمنا لے کر، زیارت کے لیے. جی جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ کو ضرورت ہے وہ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ذوق مٹانے کے لیے تحریک پر آئے ہیں. انشاءاللہ میرا یقین ہے اس فرش اعلیٰ سے جب اٹھیے گا جب آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ جائیے گا جب اس کی شہزادی نے وعدہ کیا ہے ظاہر و باطن کا. مگر چاہنے والا ہو. آپ کی کیسی فتح ہے، کیسی فتح ہے آنکھ میں. میں ایک صفتیں دیکھنا نہیں، 5 صفتیں، 5 صفتیں ہیں. اوپر کو دیکھے تو دعا، اوپر کو دیکھے تو دعا. آنکھ کی صفت ہے کسی اور کی نہیں. اوپر کو دیکھے تو دعا، نیچے کو دیکھے تو حیا، تبری بدل کر دیکھے تو غصہ، مسکرا کر دیکھے تو محبت. آنکھ کے نور سے نور ٹکرا جائے تو شروع ہوتا ہے عشق. جی 5 چیزیں ہیں دوستو. جب ہماری صفت یہ ہے کہ ہماری آنکھ اوپر کو دیکھے دعا، جو جس کی آنکھ عین اللہ ہو، جس کے کان اذن اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جو مشکل کشائے کائنات ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو مشکل کشا کی مشکل کشا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. صلوات رسولوں کا بھرم. چادر فاطمہ. نبی نے کیا کہا؟ ذوقم بدنی، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد کبھی ذوق آیا مجھے چادر لا کر ملا. لوگ کہتے ہیں اصحاب میں اہل بیت میں فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. آپ کا کہنا ہے مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے چادر فاطمہ میں کون ہے. چادر فاطمہ کون ہے؟ سردار انبیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، سید شباب اہل جنہ امام حسن امام حسین، اور خود شہزادی کونین اور سردار ملک ہے. سردار ملک ہے. اہل بیت نام ہے فاطمہ کے رشتہ داروں کا.
نبی کے رسول کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے، علی کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے۔ کیوں کہ لوگ ملا سکتے تھے، بیٹیاں دے دے کے رشتہ دار بن سکتے بنے، مگر آج فیصلہ کر دیا کہ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام، علی کے رشتہ داروں کا نام نہیں، رسول کے رشتہ داروں کا نام نہیں، امام حسن کے رشتہ داروں کا نام نہیں، امام حسین کے رشتہ داروں کا نام نہیں۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو حضرت کی طرف سے مسئلہ درگاہ ہے، کوئی ممبر بنا ہے، کوئی صدر بنا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم خود بن گئے، نہیں، حضرت کی طرف سے اشارہ ہے، اور حضرت نے یہ اشارہ دے کے آپ کو چنا ہے۔ جب چنا ہے تو آپ کا امتحان ہے، دیکھیں جو ہے یا نہیں، صلوات محمد، فخر نہ کرے، فخر نہ کرے کہ میں درگاہ کا ممبر ہوں، یا میں بتاتے خود میں درگاہ حضرت عباس میں نہیں، حضرت نے چنا ہے۔ بغیر بلانے کے نہ کوئی زیارت پر جاتا ہے، کوئی زیارت پر نہیں جاتا، نہ کوئی یہاں آتا ہے، جب تک بلاوا نہ ہو۔ نہ معلوم کتنی مرتبہ انسان ارادہ کرتا ہے مگر نہیں آ پاتا۔ حضرت کی درگاہ پر وہی آگا جب حضرت کی طرف سے بلاوا ہوگا، جس کی طرف حضرت بلاوا بھیجتے وہ آتا ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا کوئی۔ اس لیے تاریخ میں ملتا ہے یہی ہندوستان کا۔ ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہاں نابینا تھا، نابینا تھی لڑکی، بمبئی میں دنیا میں لا علاج کیا، بیٹا باپ نکلا، گریہ ازاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، نا امید تھا کہ میری بیٹی جوان ہے، نابینا ہے، یہ قوم پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، نابینا ہے۔ جیسے باہر آ کے گریہ کیا تو وہ کوئی چاہنے والا حضرت کا مل گیا، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا ایسے سے بات ہے، دنیا نے لا علاج کر دیا۔ کہا تو بگڑے چلا جا، دیکھیے وکیلا بنا۔ کہا بگڑا کہاں ہے؟ کہا مظفر نگر میں۔ انہوں نے ٹکٹ لیا، یہاں آ گیا۔ یہ سب کو معلوم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا، یہ قوم ہے ہی۔ جب وہ یہاں پہنچا تو شام کا وقت تھا، یہ دروازہ بند ہو چکا تھا، ایک مریض اور بیٹھا تھا، ایک اس بچی کو لا کر بٹھا دیا گیا، اپنے کھانے پکانے میں مشغول ہوئے۔ لڑکی نے چیخ ماری، والدین دوڑتے ہوئے بیٹی کے پاس آئے، بیٹی نے کہا بابا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ اتنا طویل انسان میں نے نہیں دیکھا، اس گنبد سے بھی بلند۔ کیا ہوا کہ انہوں نے اشارہ کیا اور مجھے آنکھیں مل گئی، اور سامنے والا برابر والا کی۔ تو جو ناممکن کو ممکن بنا دے، اگر امور میں جو ہو جو عطا کر دے، جو آباد ہو اسے صحیح کر دے، جو بے اولاد ہو اسے اولاد دے دے، جو بے عزت ہو اسے عزت دے دے، جو بے مال ہو اسے عزت دے دے، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ جب آل محمد اس منزل کے مالک ہے تو آل محمد کا جو خدا ہے۔ اچھا یہ یہاں کا، آپ میں مدھیہ بھارت میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گوالیار، اس کا نام، وہاں کے راجا کے یہاں ایک بیٹا، کوئی اولاد نہ تھی، عمر 18 سال کی۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کیا کیونکہ گردن میں سرطان یعنی کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کیا، جادو گنڈا کرنے والوں نے لا علاج کیا۔ زوفم بدنی یاد رکھنا، نبی نے آ کر تیرے زہرہ پہ یوں ہی نہیں کہا تھا،
جیسے ہی آ کر کہا یعنی سب نے لا علاج کر دیا۔ اب لڑکے کا عالم یہ تھا کہ 22 دن گزر چکے تھے، نہ آنکھ کھولی تھی، نہ حلق سے آب اترا تھا، نہ غذا کھائی تھی۔ راجہ ایک طرف، رانی ایک طرف، قریب تھا چل رہا تھا کہ حکومت کا چراغ گل ہو جائے، یہ ناامید ہو جائے، نسل منقطع ہو جائے۔ 8واں دن جو تھا وہ زمانہ 8واں دن 8 محرم، 22واں دن 8 محرم۔ سادات والے تھے، حضرت عباس کا علم برآمد ہوا۔ سید صاحب چونکہ وزیر تھے وہ اس کے در پر آئے، بادشاہ سے کہا حضور جاپنا اگر جان بخش جائے تو ایک بات کہوں۔ کہا کہو۔ کیا آپ کی حکومت کا چراغ گل ہو رہا ہے، نسل منقطع ہو رہی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ کہا پھر کہ آج سادات واڑے پہ حضرت کا علم برآمد ہو رہا ہے، آپ دونوں چلیے چل کر منت مانیں۔ راجہ اور رانی اٹھے، علم کے سائے میں آئے۔ جیسے علم کے سائے میں آئے اور سید صاحب نے علم کو دیکھا تو ایک جملہ کا مولا یہاں تک لانا میرا کام ہے، عزت رکھنا آپ کا کام۔ دونوں نے منت مانی، اپنے مقام پر جا بیٹھے۔ علم اختتام پذیر ہوا، دن گزرا، رات آئی۔ زوفم بدنی، زوفم بدنی، نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، جس کے بدن میں بھی ذوف ہو، چاہے اپنا ہو بیگانہ ہو، جس کی دلیل یہ ہے جب غیر مسلم نظر کا وقت ہوتا ہے، دم نہیں نکلتا تو بڑے پجاری کو بلاتے ہیں، پنڈی جی کو بلاتے ہیں کہ انکہی سناؤ، تو وہ انکہی سناتا ہے، آخری جملہ ہے انکہی کا، جپے نام محمدم، یعنی محمد کا نام جب تیری مشکل آسان ہو جائے گی، صلوات بھیج دے محمد۔ یہ جو آج چل رہا ہے نا ویلکم محمد، تو یہ تو ندا کے وقت میں سنایا جاتا ہے، پنڈی جو سناتے ہیں انکہی میں، جپے نام محمدم، ادھر محمد کا نام جپا، ادھر روح آسانی سے نکل گئی۔ معلوم روح کو کہتے ہیں امر، آل محمد ہے اولو الامر۔ تو جیسے ہی علم اپنے اختتام پذیر ہوا، یہ دونوں جا کر اپنے اپنے مقام پر بیٹھ گئے، راجہ اور رانی۔ دن گزرا، رات آئی، دونوں سوئے، یعنی دستور یہ تھا راجہ سوتا تھا، رانی جاگتی تھی، رانی سوتی تھی، راجہ جاگتا تھا۔ مگر جب نصف رات آئی تو دونوں سو گئے۔ ادھر دونوں کی آنکھ لگی، بیٹا اٹھ کر بیٹھا، آواز دی اماں پانی۔ یعنی کتنا گری ہوئی چیز تھی کہ اس درد سے شفا پانے والا، ذوق مٹانے والا جب شفا پاتا ہے تو پانی مانگتا ہے۔ ماں نے پڑھتے محبت میں گلے میں باہر ڈالی، کہا ہٹائی، پہلے پانی پلائی، پانی پلا دیا۔ کہا بیٹا کیسے صحیح ہوئے؟ کہا میں نہیں جانتا، اتنا طویل انسان میں نے دیکھا ہی نہیں، سیاہ لباس میں تھا، میرے قریب آیا، اس نے اپنے پیر کا انگوٹھا میری گردن سے مس کر کے کہا ہم نے آپریشن کر دیا، ہم نے ذوق کو مٹا دیا، ہم نے ذوق کو مٹا دیا۔ دوستو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ دعائے علی ہے، وہ علی کی صفت تھی قمبیز نہیں۔ یہ حضرت عباس ہے، کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس جوان سے کہا بندہ پرور جہاں اتنا احسان کیا ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو دے دیجیے تاکہ میں بوسہ دے لوں،
اماں اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، اپنے بازو سے کپڑا ہٹا دیا، جیسے بازو سے کپڑا ہٹایا اماں اس کے ہاتھ نہ تھے۔ یہ مسلمان کی بات نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ آج بھی جب محرم منایا جاتا ہے تو راجہ گوالیر کے ہاں مجلس بھی ہوتی ہے، تعزیہ بھی رکھا جاتا ہے، باقاعدہ عزاداری ہوتی ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جو ذوق کو دنیا کے اور آخرت کے مٹا دے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ پر یہی بنا تو ہے، قبر میں ذوق ہوگا، ندا کے وقت ذوق ہوگا، انہیں صراط پر ذوق ہوگا، یعنی محشر میں ذوق ہوگا، انا آل محمد۔ اس لیے امام نے فرمایا محشر یعنی دنیا کا نہیں، پردہ کا انتظام تم کر کے آؤ، حشر کا انتظام ہم کر دیں گے، یعنی گھبرانا نہیں، ذوق مٹا دیں گے۔ اس کو جناب آیت اللہ حکیم نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا۔ کیا تحریر کیا؟ دنیا کیا ہے اور کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں یہ عالم کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ بات آئی ہے، تو حالانکہ میں اس مزاج کا آدمی نہیں کہ یہ پنجہ یتیموں کو دے دیا جائے، یہ فریرا کپڑا جو ہے بیواؤں کو دے دیا جائے۔ بہرحال کپڑا اور فریرا کیا ہے جو بیواؤں کو دے دیا جائے، فضول خرچی ہے۔ اسے معلوم نہیں کپڑے کی عظمت کیا ہے، اسے معلوم نہیں علم کی عظمت کیا ہے، پنجے کی عظمت کیا ہے۔ تو چاندی دیکھتا ہے، تو سونا دیکھتا ہے، تو کپڑا دیکھتا ہے۔ یہی کپڑا تھا جو کپڑا اگر ابراہیم پہن لے تو آتش نمرود سے نجات مل جاتی ہے۔ یہی پیرہن کرتا کپڑا اگر یعقوب کے پاس جائے اور یعقوب سے یوسف کو ملے تو کنویں سے سلامت نکل آتے ہیں۔ اور یہی لباس جب جناب یوسف 40 سال کے بعد یعقوب کی خدمت میں بیٹھے تو نابینا تھے، 40 سال اتنا گریہ کیا تھا، بھائی رونا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ جیسے جناب یوسف نے لباس بھیجا، پیرہن بھیجا، جناب یعقوب نے آنکھوں سے لگایا، گئی ہوئی بینائی پلٹ آئی۔ میں وہ یوسف کا پیرہن تھا جو جناب یعقوب کو روشنی مل گئی۔ یہ حضرت عباس کا علم ہے کہ نابینا کو بینائی مل جاتی ہے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ لوگ کپڑا دیکھتے ہیں، نہیں کپڑا نہیں ہے، کپڑا تو ہے، تو غلاف کعبہ بھی تو کپڑا ہے۔ اچھا کمال ہے غلاف کعبہ کا بھی جوفم بدنی یاد رہے۔ بھائی حج پر کیوں جاتے ہو؟ اور یہ لباس الٹا سیدھا پہن کر بغیر سلا ہوا، ایک نیچے باندھ دیا ایک اوپر سے ڈال دیا۔ بھائی اچھے سے دردی کا لباس سلوا کے پہن کر جائیے، تو نہیں شبی بنو گائے کی مردے کو بھی بغیر سلا ہوا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر بلایا، یعنی ہر قسم کا ذوق ختم کرنے کے لیے۔ اب مت کہنا کہ شبی بنانا بدعت ہے، علم بنانا بدعت ہے، چونکہ میں اپنے گھر پر بلا رہا ہوں۔ اگر میرا نام خدا نہیں تو میں تمہیں مردے کی شبی بنا دوں گا۔ اچھا احرام باندھ لیا، طواف کرو، اور طواف کرنے کے بعد صحیح کرو۔ صحیح میں کیا ہے کہ جناب حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، آپ بھی ان کی چال چلیں، اپنی نہیں۔ اللہ نے کہا بلا کر آدمی کو عورت کی چال کہ دو فتویٰ مفتی بھی آؤ گے، مولوی بھی آؤ گے، کلمہ گو بھی آؤ گے، بدعت کہنے والے آؤ گے، شبی کو بدعت کہو گے، تم آؤ
صفے اور مروہ میں آؤ، میں اگر عورت کی شبیہ نہ بنا دوں، تمہارے جسم کا نہیں ذہن کا زور جاتا رہے گا۔ جناب حاجرہ کی شبیہ بنو اور تمہارے ساتھ 2 گواہ ہوں گے، ادھر صفا سے مت ہو جانا، ادھر مروہ سے مت ہو جانا، یعنی یہ دونوں پتھر گواہی دیں گے۔ میں حاجی اسے کہتے ہیں جو 2 پتھروں کی گواہی پر آئے، مومن اسے کہتے ہیں جسے رسول اور علی گواہ بن جائے۔ صلوات محمد۔ اچھا حج کیا ہے؟ ہاں چلو یہاں سے نکلو، قربانی پیش کرو۔ قربانی میں کیا؟ جناب اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا، ماں بڑا چالاک تھا، نبی کی جگہ پر آیا، نہ حرکت کی نہ آواز۔ آپ نے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ذبح کے وقت ضرور آواز نکلتی ہے، سانس نکلتا ہے، مگر ایک راہ میں نبوت یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھنا تم نے ذوق کو مٹانا ہے۔ نبی نے آ کے در فاطمہ پر کہا ہے تم قربانی پیش کرو نہیں، جناب خلیل خدا کے چھری کے نیچے دمبا، اسماعیل کے جگہ پر دمبا، 2 نبیوں کے درمیان دمبا آیا، ذبح ہو گیا۔ جیسی پٹی کھولی تو اسماعیل تندرست تھے، صحیح و سالم تھے، دمبا ذبح ہو گیا۔ میں نے دمبا اپنی سیرت سے بتا رہا تھا، دیکھو نبی کے پاس آنے میں، نبی کی برگ میں آنے میں اگر ذوق ہے تو مت آنا، اور اگر ذوق نہیں ہے تو خاموش رہنا، اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ صلوات محمد۔ یہ سیرت فاطمہ ہے، جو بھی یہاں آ گیا اپنی آرزو لے کر وہ رائے گا نہیں جائے، اس لیے کہ یہاں ہر طریقے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ جس طریقے سے جناب یوسف نے پیرہن بھیجا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں کی روشنی مل گئی۔ جب آنکھوں کی روشنی ملی تو کسی نبوت کو شفا ملی، ذوق جاتا رہا آنکھوں کا۔ تو یہ در وہ ہے کہ جہاں آنکھیں بھی ملتی ہیں، اولاد بھی ملتی ہے، یعنی جاؤ حشم بھی ملتا ہے، مگر ان کے ہو کے آنا۔ اس لیے کہ یہ در وہ ہے جو ان کا ہو کر آیا۔ آ جاؤ اس دہلیز پر، اور اس دہلیز پر آنے کے بعد آپ طلب کریں، نہ قوم کی قید ہے، نہ قبیلے کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ مردوں کی قید ہے، نہ عورتوں کی قید ہے۔ اگر انسان اس در پر آ گیا، ہر طریقے کا دوستو کیوں؟ میں نے ایک جملہ کہا ابتدا میں، کائنات کس کا محل؟ مسئلہ صحیح، اس کے بعد رب سے مسائل۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، پانی پاک ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو، لباس پاک ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں پاک ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو، جس لباس سے نماز پڑھتے ہیں پاک ہو، غصبی اجتہادی بات ہے، یعنی پانی پاک ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو، لوٹا پاک ہو، غصبی نہ ہو، جس سے وضو کیا ہے۔ 3 شرطیں ہر جگہ ہیں۔ پانی پاک ہو، دنیاوی نجاست سے، غصبی نہ ہو، دوسرے کا چھینا ہوا نہ ہو، مباح ہو، یعنی 20 ناخنوں کی کمائی ہے، 20 ناخنوں کی کمائی ہے، مگر آپ کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے جب تک سہنے سادات اور سہنے امام نہ نکالیں، آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوستو اگر نہیں نکالا تو غلطی ہے، جبکہ ملکیت اپنی ہے، ملکیت اپنی ہے۔ اگر ہم نے خمس نہیں نکالا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اٹھا بیٹھی ہوگی۔ دوستو عزیزو، یہ معمولی سا مسئلہ ہے ظاہر، باطن کیا ہے؟ زمین کس کے مہر میں؟ شہزادی کے۔ ہوا کس کے مہر میں؟ شہزادی کے۔ پھل کس کے مہر میں؟ چاند سورج کس کے مہر میں؟ یعنی ستارے کس کے مہر میں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ ہے شہزادی کے مہر میں۔
جو شہزادی سے بغض رکھے، شہزادی سے دشمنی رکھے، چاہے وہ نمازیں پڑھے چاہے روزے رکھے، جو غاصب ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، پر شہزادی کائنات کی ملکہ ہے، یہ شہزادی کے مہر میں ہے کائنات۔ جب شہزادی کے مہر میں کائنات ہے، شہزادی کے مہر میں کائنات ہے، تو مہر کا مالک شوہر نہیں ہوتا، یا تو بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا۔ جناب علی اصغر نے مسکرا کے کائنات کی عظمت کو جو بچایا، وہ ورثہ شہزادی تھا۔ چلو صرف مسکراہٹ میں، یعنی بتا دیا کہ جو مسکراہٹ کا قائل ہے اس کا ذوق جاتا رہے گا، کیونکہ دادی کے مہر کا مالک پوتا ہوتا ہے۔ جناب علی اصغر نے مسکرا کر بتایا، دیکھو یہ پانی میری جدہ کے مہر میں، یہ زمین میری جدہ کے مہر میں، میری جدہ کا میرے جد کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی کو ذبح کرتے ہو، اسی کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اس دہلیز پر آنا تو ذوق مٹانے کے لیے آنا، مگر ملت نے کیا کیا، قوم نے کیا کیا، ماننے والے نے کیا کیا، اسی دہلیز پر لکڑیاں لے کر آ گیا، اسی دہلیز پر لکڑیاں لے کر آیا۔ اور ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، شہزادی نے فرمایا کہ میرے گھر میں آگ لگا دو گے، اس میں تو امانت رسول ہے، اس میں امانت رسول ہے۔ شہزادی نے یہ کہہ کر کائنات میں الفاظ شہزادی رقم ہے کہ اس دہلیز پر ملک آیا تو بغیر اذن نہیں، سردار انبیاء آئے تو بدن میں ذوق تھا، ذوق جاتا رہا، یعنی ایمان کو میزان عدالت میں تول دیا۔ اس دہلیز پر لکڑیاں لے کر آیا اور آگ لگائی۔ خلیفہ اول نقل کرتے ہیں کہ شہزادی نے ایک جملہ کہا، خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ خلیفہ اول کہتے ہیں ابھی کھولا نہیں تھا شہزادی نے سر، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، یہ حجاب تھا، یعنی غیرت تھی، حمیت تھی، شہزادی کا جملہ تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ جنہیں اپنے قد کے اوپر ناز تھا کہ اتنی بلند ہوئی کہ میں نیچے سے گزر سکتا تھا، شہزادی نے بال نہیں کھولے۔ یہ ذوق ہے جو ماں بہنیں شادی بیاہ میں بالوں کو کھولتی، یعنی ذوق ہے۔ شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا تو مسجد نبوی کی دیواروں میں بلند ہو کر شہزادی کی پردے کا اہتمام کیا۔ میں جدارے مسجد نبوی سے عرض کرتا ہوں، اے مسجد کی دیواروں یاد رکھنا، آج شہزادی کی زبان سے نکلا، کل کربلا میں آ جانا۔ تو شاید جواب ملے نادان نہیں جانتا۔ یہ دہلیز وہ ہے جہاں کائنات کا ذوق جاتا رہتا ہے۔ آج اسی کی شہادت کی تاریخ، یعنی تاریخ کا نہیں، یہ نسبت اسی سے ہے۔ 3 جمادی الثانی، اس قیامت کا دن، علی جیسے انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دستور شہزادی یہ تھا، بیت جناب فاطمہ کا دستور یہ تھا، ایک دن کنیز کام کرتی تھی، ایک دن خود گھر کا کام انجام دیتی تھی۔ 3 جمادی الثانی کو کنیز کی باری تھی، مگر شہزادی نے فرمایا نہیں، آج میں خود کام انجام دوں۔ جو جنت کا لالچ رکھتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، شہزادہ جنت کے لیے غذا تیار تھی، کھانا تیار ہو گیا،
پورے گھر کا کام انجام دیا، فرمایا میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے۔ کائنات میں قیامت کا عالم تھا 3 جمادی الثانی سے، جہاں ہر چیز کا زور جاتا رہا اسے در سیدہ کہتے ہیں، جہاں علی پھوٹ پھوٹ کر روتے اسے جنازہ سیدہ کہتے ہیں۔ دوستو وہ دن تھا کہ شہزادی نے وصیت کی، میں حجرے میں جاتی ہوں جب تک میرے تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے بچے مسجد گئے ہوئے ہیں، جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، میرے مرنے کی اطلاع بعد میں کرنا۔ دوستو عزیزو، اسما کے کان حجرے کی طرف، آنکھیں دروازے کی طرف، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، اسما نے آنسوؤں کو پوچھا، کیا دیکھا؟ کربلائی شہزادہ، مدنی شہزادہ، دونوں شہزادے آئے تو ہیں مگر عجیب یتیمی ہے۔ وصیت فاطمہ کے تحت دسترخوان بچھا، کھانے کو چنا، شہزادی نے اپنی اسما نے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہزادو بسم اللہ۔ دونوں بچے بیٹھ گئے۔ خدا کی بچوں کو ایسے اپنی ماں کا یہ غم نہ دکھائے۔ اسما نے کہا بسم اللہ، بچوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر اسما نے کہا بسم اللہ بیٹا، شہزادو کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہتا ہے۔ تو دونوں بچوں نے مل کر کہا، اسما ہماری مالے گرامی کہاں ہے، ہماری اماں کہاں ہے؟ تب وہ عبادت میں مصروف ہے، آپ کھانا کھائیے۔ دونوں بچوں نے مل کر کہا، اسما کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ بس یہ سننا تھا کہ اسما نے چہرے کو پیٹ لیا، آواز دی شہزادو اماں کے ساتھ کھانا روزے میں شر میسر ہوگا۔ بچوں نے دونوں امامے پھینکے، باپ کی خدمت میں پہنچے، جا کر دامن پکڑ لیا، بابا ہم یتیم ہو گئے، ہم اسیر ہو گئے۔ ہماری ماں نے بتایا دوستو قیامت کا وقت ہے، علی جیسے انسان ملے۔ دونوں بچوں کو لے کر آئے، حجب وصیت فاطمہ، شہزادی کے غسل کا اہتمام کیا، غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے جب علی کا ہاتھ پسلیوں پر پہنچا، میرا مولا چیخ مار کر جو گریہ کیا، اسما نے بڑھ کر کہا، مولا آپ نے تو ہر غم اٹھایا ہے، صبر کیا ہے، کیا فاطمہ کا غم برداشت نہیں ہوتا؟ علی نے فرمایا، رے صبر کرنا علی کا شیوا ہے، آج جو قیامت آئی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آئی۔ ارے میں جب غسل دے رہا تھا فاطمہ کی پسلیوں پر جیسے میرا ہاتھ پہنچا، ارے شہزادی کی دونوں پسلیاں شکستہ تھی۔ علی کی زندگی میں فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو جائیں، اور فاطمہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے وار کیا۔ دوستو بس عزیزو، جب میت فاطمہ کو غسل و کفن سے آراستہ کیا، اولاد والوں کا مجمع ہے، میری ماں بہنیں سنیں کہ جب میت فاطمہ، تابوت فاطمہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ مولا متقیان نے آواز دی، آؤ بیٹا حسن آؤ، ماں کی آخری دیدار کر لو۔
بیٹا زینب آؤ ماں کو الوداع کہہ لو، بیٹا ام کلثوم آؤ ماں کو آخری رخصت کر لو، اور بیٹا حسین آؤ ماں کی آخری زیارت کر لو۔ بس یہ سننا تھا۔ سارے بچے تابوت فاطمہ کے قریب جمع ہو گئے۔ مولا سے روایت ہے کہ سارے بچوں کی حالت متغیر تھی۔ حسین پائیں کی تابوت فاطمہ کے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، رنگ زرد تھا۔ مولا سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے جسم سے روح پرواز کر جائے۔ یہ سوچتے ہوئے علی نے کاندھے حسین پر ہاتھ رکھا۔ آوازی بیٹا، ماں سے مخاطب نہیں ہونا، ماں کی آخری زیارت نہیں کرنا۔ حسین نے سر اٹھایا، آواز دی، امام حسین نے آواز دی، اماں یہ حسین غریب آیا ہے، یہ مظلوم آیا ہے۔ مولا اماں یہ بے کس آیا ہے، تو اتنا بتا دیجئے رات بھر آپ کے سینے پر سویا تھا، اب کس کے سینے پر سوؤں گا؟ تاریخ نے لکھا، مولا فرماتے ہیں بندے کفن کرتے۔ آواز آئی حسین آ میرے سینے سے لگ جا۔ امام حسین آگے بڑھے، ارے میت فاطمہ سے لپٹ جاتے۔ خاطب کی آواز آئی، اے ابو الحسن میت فاطمہ سے حسین کو الگ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ کر زمین پر گر جائے جیسے امام حسین کو۔ ارے مولا کائنات نے ہاتھ لگایا کہ میت فاطمہ سے الگ کیا جائے، تو امام حسین ماں کے مردے سے ارے عرض کر رہے تھے، اماں ارے آپ نے بلایا میں آ گیا، ارے کل کربلا میں جب میں بلاؤں تو آپ آ جانا۔ دوستو امام حسین نے یہ جملہ کہا۔ ادھر امام مولا کائنات نے امام حسین کو الگ کیا آخری جملہ روایت میں مقاتل میں ملتا ہے، روز عاشور جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، تمام انبیاء موجود تھے، ملائکہ موجود تھے، ایک ایک اجازت لے کر جاتا رہا، 12 ضربیں لگائی، مگر جب آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، یہاں تک کہ امام حسن مولا کائنات بھی جا چکے، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اماں مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جانا۔ ایک آواز آتی ہے میرے لال، جسے چکی پیس کر میں نے پالا، وہ میری آغوش میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ میت فاطمہ تیار ہو گئی، تابوت فاطمہ تیار ہے۔ دوستو جتنے زائرین ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے، جو حاجت لے کر آئے ہیں شہزادی کے صدقے میں، تابوت کے صدقے میں دامن مراد بھر کر جائیں۔ یاد رکھنا ادھر تابوت فاطمہ تیار ہوا، لے کر چلے۔ جب میت فاطمہ قبر کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ 2 ہاتھ قبر سے برآمد۔ آواز آئی، ابو الحسن ہماری امانت بہت۔ مولا کائنات نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہاتھ کسی اور کے نہیں، رسول اسلام کے ہیں۔ علی نے میت فاطمہ سپرد خاک کر کر کتنا گریہ کیا، میں ایک جملہ کہا، اے فاطمہ آج علی غریب ہو گیا۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، ابیہا و بالہا و بن۔ پروردگارہ جہاں جہاں چاہنے والے ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ جو حاضرین مجلس ہے، حاضرین درگاہ ہے،
خادمین درگاہ کی دلی مرادوں کو پورا فرما تجھے واسطہ شہزادی کونین کے حق کا جو مومنین مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دفع فرما جو مریض ہیں شفا کلی عطا فرما جناب علی اصغر کے تبسم کے صدقے میں جو لاورد ہیں ان کو اولاد مرحمت فرما پروردگارا علماء علام کا سایہ ہمارے سروں کا باقی رہے روضہائے مقدسہ کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ وہ دولت عنایت فرما جو عزاداری حسین پر خرچ کی جا سکے وہ اولاد مرحمت فرما جو عزاداری حسین منا سکے پروردگارہ اگر خدمت کا موقع ملا ہے تو اسے قبول فرما پروردگارہ صدقے میں حضرت عباس کے کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہ السلام جو زیارات کے مستحق ہے ان کو جو زیارات سے مشرف فرما پروردگارہ روضہائے مقدسہ کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعلیم فرما ان کا ہمیں ناصر و مددگار قرار دے اللہم تقبل منا انک انت السمیع